السلام علیکم ناظرین، میں بلال مرزا آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویڈیو میں شیئر کرتا رہتا ہوں، کبھی پولیٹیکل کبھی دیگر معاملات۔ تو آج میں یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی عام سی چیز ہے جو کہ ہماری نظروں میں آتی ہے، لیکن ہم اس پر کبھی فوکس نہیں کرتے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پولیس کہانی کی۔ یہ بات کرنے کی وجہ مجھے کیوں پیش آئی، ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے میں پولیس کے ٹاپک کو بیچ میں لے کر آیا، تو خاص طور پر میں اس میں سندھ پولیس کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ سندھ پولیس کے اندر کس طرح کے معاملات ہیں۔ گزشتہ روز ایک واقعہ میرے سامنے آیا ہے، ایک آدھ دن پرانی بات ہے، جس میں ایک 30 سال کا نوجوان لڑکا، بالکل جوان، اسے شہید کر دیا جاتا ہے فائرنگ کر موٹر سائیکل پر کراچی میں۔ اور اس کے بعد یہ سوچ لیں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ میں اس خبر کے بارے میں اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کیونکہ گزشتہ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ پولیس کے جو شہداء یا پولیس کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے دوران ڈیوٹی کسی طریقے سے معذور ہو گئے یا پھر کسی اور معاملے کا شکار ہوئے، ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ چیز میں آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل بلال مرزا آفیشیل سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی باقاعدہ طور پر موصول ہو سکیں۔ اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں تو جناب میں آپ سے اس اسٹوری کے بارے میں ڈسکس کرتا چلوں کہ گزشتہ روز میرے سامنے چند فوٹیجز اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل آئی۔ میں نے اس خبر کی ڈیٹیل میں نہیں کودا کہ واقعہ کیوں پیش آیا، لیکن میں اس خبر کا پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں، اس خبر کو لے کر یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونا تھا یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں ویسا ہی ہوگا یا پھر کچھ ڈیفرنٹ ہوگا۔ میں ماضی کے کس چیز کی بات کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور موجودہ جو واقعہ پیش آیا پہلے اس کا ذکر کر دوں۔ ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے کھٹک چوک پر، یہ پی ایس سائڈ اے کا علاقہ ہے، پولیس اسٹیشن جو سائڈ اے ہے وہاں کی حدود ہے، اور کھٹک چوک وہاں پر واقعہ پیش آیا کہ ایک ایس ایس یو کا جوان جس کی عمر صرف 30 سال ہے، ینگ لڑکا ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں اس کی ڈیوٹی ہے، اور بہت خوبرو اور ہینڈسم جوان، اور اسے مار دیا جاتا ہے، فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایسی خبریں ہمارے پاس آئے دن سامنے آتی ہیں، کہیں کسی کو مار دیا گیا، کبھی پولیس والوں کو، کبھی دوسروں کو۔ اس طرح کے واقعات گزشتہ کچھ 2-3 سال پہلے تو بہت زیادہ تھے، اب کچھ کنٹرول ہوئے، لیکن گزشتہ روز یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ پولیس جوان کو مار دیا جاتا ہے، کیوں مارا گیا، کیا واقعات ہوئے، کیا محرکات تھے اس کو میں نہیں کرید رہا، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ پولیس جوان شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اب یہ پتہ ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر صرف 30 سال ہے، گھر کا اکیلا کفیل ہو بھی سکتا ہے، میں بھی کہ اس کے بہن بھائی ہوں، لیکن گھر میں کفالت میں کہیں نہ کہیں اس کا بہت بڑا کردار ہوگا، وہ شہید ہو گیا۔ ہماری دیگر فورسز بھی ہیں جس میں پاکستان کی جو آرمی فورس ہے وہ بھی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، ان تمام تر فورسز کو مختلف مراد بھی دی جاتی ہیں، ملتی ہیں، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت کچھ مختلف دیکھنے میں آتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر مراد کے نام پر کچھ نہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کا جو محکمہ ہے، خاص طور پر سندھ پولیس کی آج میں بات کر رہا ہوں، سندھ پولیس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ واقعات عموماً ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جب پولیس میں کام کر رہا ہے، رشوت خوانی کرتا ہے نہیں کرتا، نیک نیتی سے اپنی جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسے کیا مراد دی جاتی ہیں، میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت افسوس ہوا اس لڑکے کا نام شیراز خان ولکمروش خان تھا، عمر 30 سال تھی، اور یہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا جو ہے جوان تھا جسے شہید کیا گیا۔ کراچی کے علاقے میٹروول فرنٹیئر کالونی میں یہ رہتا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ جو تعلق تھا، جو فادرز تھے اس کا تعلق تخت بائی تحصیل اور ضلع مردان سے اس کا تعلق تھا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، پر اس پہ کہا جائے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاؤں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بہت سے ایسے معاملات دیکھے ہیں جو کہ میں ماضی میں اپنے پروگرامز میں شیئر کرتا بھی رہا ہوں، میں چیز واضح نظر آتی تھی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جب کوئی شخص، میں شہیدوں کی پہلے بات نہیں کر رہا، جب کوئی شخص اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیتا ہے، مکمل کرنے کے بعد جو بھی اس کی سروس ہے، 25 سال 30 سال 35 سال جو بھی اس کی سروس ہے پوری کر لیتا ہے، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا لے لیتا ہے، اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک لگی بندی اس کو ایک پینشن ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ اس پینشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ اپنی جاب پوری کر لیتا ہے، جاب پوری کرنے کے بعد جب وہ اپنی پینشن کے لیے ڈاکومنٹیشن فائنل کرتا ہے، تو فائنل کرنے کے بعد جب اس کو ملنا شروع ہوتی ہے وہ لیتا ہے۔ میڈیکل کی کوئی خاص مراحت موجود نہیں ہے۔ سروسز اسپتال ہے کراچی میں، وہاں پر جاتے ہیں زیادہ پولیس والے، وہاں کے حالات جا کے دیکھیں، پولیس فاؤنڈیشن اسپتال ہے وہاں کے حالات جا کے دیکھیں، تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہے کہ کسی چھوٹے کلینک پہ چلے جائیں، کسی اور ایسے غیر سرکاری جو ادارے ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے علاج کروا لیں، کیونکہ وہاں پر علاج کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، بظاہر علاج جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیکنڈ چیز یہ، میڈیکل سے ہٹ کے اگر بات کرتے ہیں، وہ شخص جس کی ریٹائرمنٹ ہوئی اس کی وفات ہو گئی،
وفات کے بعد اب تمام تر معاملہ یہ ہے کہ پینشن لینی ہے بیوہ کو پینشن لینے کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بیوہ جائے گی ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر اس کے کاغذی کارروائی ہونی ہے، ان کاغذی کارروائی کے اندر وہی پولیس والے جو اللہ معاف کرے توبہ صفا، جنہوں نے کل کو خود اس سچویشن پر پہنچنا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان کی بیواؤں کو اس طریقے سے آنا پڑے، وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، نظریں ان کی اتنی گندی ہو جاتی ہیں۔ وہ خواتین جو جوانی میں بیوہ ہو جائیں یا پھر کوئی ایسے معاملات ہوں کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان خواتین کا ان تھانوں میں جانا محال ہو جاتا ہے، ان اداروں میں جانا محال ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسی گندی نظریں ان پر ماری جاتی ہیں، ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بدلے میں فلاں فلاں کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ رشوت کے ایک الگ میٹر ہے کہ پیسے اتنے دینے پڑیں گے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایسے معاملات۔ تو وہ پولیس کا جوان جو ساری زندگی محنت کرتا ہے، اگر ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں، جس نے رشوت خوانی کی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کرتا ہے، تو جب وہ جاتے ہیں وہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹس میں اپنے کاموں کے لیے، جب خواتین جاتی ہیں تو ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو کس قسم کے معاملات سہنے پڑتے ہیں، برداشت کرنے پڑتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بیان نہیں کر سکتا۔ بہت خطرناک قسم کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اپنی عزت و آبرو بچانا ان خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، مختلف ایسی جو خواتین کا جانا جو ہے عذاب ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہی پولیس والے جن کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ ان کو جگہ جگہ پریشان کرتے ہیں۔ ایون کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایسا کچھ سروسز ہی نہیں ہے کہ اگر وہ شہید ہے یا بیوہ ہے اس کے گھر تک اس کی پینشن، اس کے تمام تر مراد پہنچائی جائے۔ گو کہ بہت سی چیزیں بہتر کی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسٹل ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ایک پولیس والا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سکون کی زندگی گزار سکے۔ ہم نے مختلف واقعات اپنے پروگرامز میں بھی ریکارڈ کیے تھے، گزشتہ جب پروگرام کیا کرتے تھے رنگے ہاتھ، اس میں بھی دکھاتا تھا میں آپ کو، اور اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے تھے۔ ایون کہ میری رہائش جو ہے وہ پولیس کوارٹر میں گزری ہے، میرے والد صاحب کا تعلق بھی پولیس سے رہا ہے، تو مجھے ان چیزوں کا اچھے سے علم ہے، بہت ساری چیزیں اندر تک جا کے دیکھی ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ خواتین کی عزت و آبرو بچانا مشکل ہے، ہیلتھ کی کوئی سہولیات میسر نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی سہولیات میسر نہیں ہے۔ آرمی کی بات کی جائے، نیوی کی بات کی جائے، ایئر فورس کی بات کی جائے، رینجرز کی بات کی جائے، ان کے بچوں کے لیے اسکولز بھی موجود ہوتے ہیں، ہیلتھ کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹز انہیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ نہ ہو، آفیشلی طور پر قانون کے بیچ میں ان سب کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ڈلیور نہیں ہوتا۔ کیا وہ اعلیٰ افسران تک محدود ہو جاتا ہے یا اعلیٰ افسران سے بھی پہلے ہی محدود ہو جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ پولیس والے کا بچہ ایک بڑی پوسٹ پر بہت کم پہنچتا ہے، ایک اچھی پوسٹ پر یا ایک اچھے عہدے پر یا ایک اچھے پیشے میں، اچھے شعبے میں بہت کم پہنچتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تعلیم کہیں چھوٹے موٹے اسکولوں میں حاصل کرنا پڑتی ہے۔ جن اسکولوں کی تعلیم کی اگر بات کی جائے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ڈسکس کیا جائے کہ ہمارا تعلیمی معیار کیا ہے، اس پہ بات کی جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ کسی گورنمنٹ اسکول میں کہیں پہ کچھ بھی اس طریقے سے کر کے پڑھائے گا اپنے بچے کو، بچے نے پڑھ لیا، اس نے جس طریقے کا پڑھا، جس ماحول میں اس نے پرورش پائی، اس کو وہ گیدرنگ، وہ اسکول، وہ ماحول ملے گا۔ اس کے بنسبت وہ بچہ جو کسی آفیسر کا بچہ ہے، پولیس کے آفیسرس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بات کر رہا ہوں سپاہی، کانسٹیبل، ایس آئی لیول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، سب انسپیکٹر تک کے بچوں کی، ان کے جو حالات ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کے بچے کسی بڑی پوسٹ پہ نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کی وہ تعلیم نہیں ہوتی، ان کو وہ ماحول نہیں ملا ہوتا، بنسبت اس کے کہ جب آرمی والے کا بچہ یا پھر یہ کہہ لیں آپ نیوی والے کا بچہ، ایئر فورس والے کا بچہ، ان لوگوں کو خاص سمجھ لیں کہ فیسلٹیز جو ہوتی ہیں، ان کے پاس آرمی پبلک اسکول بھی موجود ہے، ان کے پاس پی این ایس شفا جیسے ہسپتال بھی موجود ہیں، ان کے پاس مختلف ایسی سروسز موجود ہیں۔ تو یہ سروسز ایسی نہیں ہیں کہ انڈیویجول ان کو بانٹ دیا گیا، بلکہ پولیس فاؤنڈیشن کے لیے پولیس فاؤنڈیشن اسپتال بنایا گیا، پولیس کی فاؤنڈیشنز کے مختلف اسکولز بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ہسپتال بھی ہوا کرتے تھے، ان کے دیگر مراد والی چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ سب کہاں گئی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بہرحال ٹاپک پر واپس آتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے اپنی جاب پوری کر لی، یا وہ جس نے شہادت پا لی، یا وہ جو کسی وجہ سے معذور ہو گیا، ان کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس کی آواز بلند کی جاتی ہے، آواز اٹھائی جاتی ہے، میڈیا اس کی آواز اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آواز بلند ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں، تو کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ میں نے اپنے رنگے ہاتھ کے پروگرام میں یہ بھی دکھایا تھا کہ ایک سی ڈی ٹی کا جوان تھا جس نے بڑے مقابلے کیے تھے، فرنٹ پر آ کر اس نے ایسے مقابلے کیے تھے، مختلف جو ڈکیتوں اور واردات کرنے والے لوگ ان سے جب مقابلے ہوتے تھے تو اس میں اس کی ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں اور ٹانگوں سے وہ فارغ ہو گیا تھا، اس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ آج بستر پر موجود ہے۔ میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور میں نے ڈان نیوز پر جب پروگرام کرتا تھا اس کا جا کے میں نے انٹرویو بھی کیا تھا، آپ کی کہانی میں وہ آپ کو نشر بھی کیا تھا میں نے ڈان نیوز پر، تو اس میں دکھایا تھا کہ اس شخص کے آج حالات کیا ہیں۔ گو کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہے، لیکن وہ یہ ریکویسٹ کر رہا تھا اس دوران کہ مجھے ایسی سہولت دے دی ہے کہ میں بیٹھ کے تو کام کر سکتا ہوں،
میں دفتری کام تو دفتری کاغذات، انکوائری، انویسٹیگیشن، یہ معاملات تو کر سکتا ہوں، مجھے وہی دے دی جائے، وہ نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو سن کوٹے میں بھرتی کر لیا جائے، اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ سن کوٹا بھی ایک الگ میٹر ہے، سن کوٹے میں بھی آپ کو اتنی آسانی سے چیز نہیں ملتی، اس میں بھی سفارش چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے۔ بہرحال ویڈیو طویل ہو جائے گی، بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، باقی کبھی ڈیٹیل سے اس پر بات کروں گا، اس ٹاپک پر کسی آفیشل کو بھی انکلوڈ کروں گا، پھر آپ سے بات کروں گا اس بارے میں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت افسوس ہوا اس واقعے کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جوان لڑکا، مجھے نہیں معلوم یہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس جسٹ چند چیزیں آئی ہیں جس پر میں نے صرف میرے مائنڈ میں وہ چیزیں چلی گئیں، یار یہ بندہ تو شہید ہو گیا، اب اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ چیزیں اللہ نہ کرے اس کو سامنا کرنا پڑے جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فیس کرنی پڑی ہیں، شہداء کی جو بیوائیں ہیں انہیں فیس کرنی پڑی ہیں، ان کی بیٹیوں کو فیس کرنی پڑی ہیں، ایسے معاملات نہ ہوں۔ میں بہرحال یہی کہوں گا، بار بار یہی کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تمام لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، وہ لوگ ان چیزوں میں ملوث پائی جاتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو بہرحال جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے، ان کو چاہیے کہ اس تمام تر میٹر پر نظر رکھیں، صرف یہی نہیں اور جتنے شہداء ہیں ان کے میٹرز پر بھی نظر رکھیں، جو اس دنیا سے ویسے ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی پوری کر کے جا چکے ہیں، ان کی جو بیوائیں ہیں، ان کی بیٹیاں جو یہاں پہ اپروچ کرتی ہیں اپنے کچھ حق حاصل کرنے کے لیے، ان پر نظر رکھیں، ان کے لیے کوئی اسپیشل پروگرامز ڈیزائن کریں تاکہ ان کو عزت نفس ان کی مجروح نہ ہو، ان کی عزت آبرو کا خیال رکھا جائے اور ان کو چیزیں ان کے گھر پر ڈیلیور کی جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، کوئی ایسا سیل قائم کیا جائے جس میں تمام تر معاملات بآسانی سر انجام دیے جا سکیں۔